زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی تو روپیہ پریشر میں آ جائے گا. ڈیمانڈ سپلائی کریٹ کیسے ہوتی ہے؟ ہم ملک سے جو ہے برآمدات کرتے ہیں, ملک سے پیسہ آتا ہے ہمارے پاس, ہمارے ورکر باہر کام کر رہے ہیں, وہ وہاں سے ملک میں ترسیلات بھیجتے ہیں, یہاں سے ہم جو درآمدات کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں, ہمیں پرانے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ واپسی ہم نے کرنی ہے اور اس کے پر سود ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے وہ ہماری اعداد و شمار کا جو آخر میں جو نچوڑ نکلتا ہے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہتے ہیں, جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں. جب وہ فرق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جیسے پاکستان میں ہر 4-5 سال کے بعد ہوتا ہے, اور آخر میں نے جیسے کہا اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ روپیہ پریشر میں آ جاتا ہے. اور ہم آپ کو وہ بھی اعداد و شمار بتائیں گے کہ جو پچھلے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہوا یا بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس ہوا اس وقت کیا ہوا تھا ڈالر روپے کے ساتھ, اور اس سے پچھلا جو تھا اس میں کیا ہوا تھا, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ پہلے بول چکا ہوں لیکن دہرانے میں حرج نہیں ہے. کوئی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو جائے ایک سال کے اندر. جس کو مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی, کل 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کھڑا ہو گیا تھا اور IMF میں چلی گئی تھی حکومت کے حالات بہت خراب ہیں. 2.5 ارب ڈالر کے خسارے کے اوپر IMF پروگرام میں ہم چلے گئے تھے. یا 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا آخری سال میں, اور اس سال میں بھی ود ان دا ایئر بھی بڑھ رہا تھا. جو مئی, جون, جولائی 3 مہینے تھے اس میں اوسط 2 مہینے ہر مہینے $2 بلین کا خسارہ ہو رہا تھا, یعنی $24 بلین سالانہ کی ہم پیس پہ پہنچ چکے تھے. تو وہ پچھلا سال جو تھا وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا, وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا, اور ود ان دا لاسٹ ایئر آلسو بھی بڑھ رہا تھا. سو اس 8 مہینے کے اندر ہوا کیا کہ وہ جو خسارہ پہلے سے بڑھ رہا تھا اس کو پہلے روکنا تھا, پھر اس کو نیچے لے کر آنا تھا. تو مجموعی طور کے اوپر جو ٹریڈ کا ہمارا تجارت کا خسارہ ہے, گڈز اینڈ سروسز دونوں ملا کے, تو وہ 24.2 ارب ڈالر جو ہے وہ 8 ماہ میں پچھلے سال تھا, اور اس سال وہ کم ہو کے 21.5 ارب ڈالر ہو گیا. نہیں, یہ ٹریڈ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 11.4 ارب ڈالر تھا اس 8 ماہ کے اندر پچھلے سال, اور وہ کم ہو کے 8.5 ارب ڈالر ہو گیا. یعنی جو ڈالر کی سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ تھا وہ کم ہوا اوسط. یہ 8 مہینے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو وہ بڑھ رہا تھا. تو جب جولائی آیا 2018-19 کا, تو 2018 کا جو جولائی آیا تو وہ اس سے پچھلے جولائی سے کہیں زیادہ تھا. تو جو خسارہ یہ سال شروع ہوا کم, یہ اب یہاں پہ کم 8 مہینے میں کیسے نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب تیزی سے وہ کم ہو رہا ہے مقابلے میں پچھلے سال کے جو ہم نے پالیسیز اپنائی, ان پالیسیز کے نتیجے کے اندر. جو تجارت کا خسارہ تھا فروری کا جو آخری مہینہ ہے اس میں 2.9 ارب ڈالر کی فروری 2018 میں خسارہ تھا تجارت کا, اور فروری 2019 میں 2.3 ارب ڈالر, 2.9 سے کم ہو کے 2.3 پہ آ گیا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ فروری 2018 میں 1.2 ارب ڈالر تھا, جو کہ کم ہو کے $360 ملین رہ گیا, یعنی 72% اس کے اندر کمی آئی. تو وہ جو بہت بڑا سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ کم ہوا تھا تو وہ کم ہو گیا, اور بہت خاطر خواہ اس پہ کم ہو گیا. اس لیے جو پچھلے ابھی ہفتے 10 دن سے ہو رہا ہے نا, یہ پیور اسپیکولیشن ہو رہی ہے. یہ کچھ مارکیٹ میں خبریں پھرتیں, فیک نیوز لگی, اسکرین شاٹ جعلی بنا کے بھیج دیے گئے. وہ میرے پاس آ گیا اسکرین شاٹ کی, اسد عمر نے کہا 160 کا ہو جائے گا ڈالر ابھی جون میں. میں نے کہا کسی کو کہا یار فون کرو ایکسپریس نیوز کو, یہ کیا خبر چلا رہے ہیں. ایکسپریس والوں نے کہا جی اس کو دیکھیں تو ہمارا تو لوگو رائٹ پہ ہوتا ہے, یہ تو لیفٹ پہ فیک کسی نے لوگو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. اور یہ ایک خبر نہیں, یہ روزانہ کی بنیاد پہ فیک نیوز آئی جا رہی ہے. جو باقی کسر بچی تھی وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, انہوں نے آ کے آسما شیرازی کے پروگرام پہ اور بہت سارے پروگرامز پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ لکھ کے دے دیا ہے IMF کو کہ کتنے کے ڈالر کی کمٹمنٹ ہوگی. IMF کے ساتھ یہ میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ان کی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ڈالر کتنے پہ ہونا چاہیے. ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے, تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں ماننا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ کر دیا, ان کے پاس ٹائم آج کل زیادہ ہے. ڈار صاحب ادھر آ کے قانون کو فیس کر لیں. اچھا نہیں لگتا پاکستان کے وزیر خزانہ کو سب لوگ روز ایبسکانڈر بولتے ہیں. تو یہ ساری خبروں کی وجہ سے ہوا تھا. میں نے آج صبح بھی بولا تھا
اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ روپیہ ایکویلیبریم پہ، ٹیکنیکل ٹرم، یعنی تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بتا دیتا ہوں آپ کو. ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپیہ اپنی صحیح ویلیو کے اوپر ہے یا یہ اپنی ویلیو سے زیادہ یا کم ہے. جنوری 2018 میں 127 کا ریئر تھا، یعنی ٹیکنیکل انالیسز یہ کہہ رہا تھا کہ روپیہ 27% اپنی حقیقی قدر سے زیادہ ہے، اس کو 27% کم ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایکویلیبریم پہ آنے پہ. آج اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکویلیبریم پہ ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب روپے کی کوئی قیمت کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی کمی ہو. یہ اسپیکولیٹو ہے، اور ایسے میں لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خام خواہ جو باتیں بنا کے آپ ایسی کوئی اچھی انویسٹمنٹ کریں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر بڑی اچھی سکت اٹریکٹیو ویلیویشن ہے، وہاں پہ پیسہ ڈال دیں، اور زمینوں کی قیمتیں بڑی آج کل اٹریکٹیو ہوئی تو ڈال دیں. یہ ڈالروں کے اندر جو لوگوں نے آپ کو پیچھے لگایا ہے آپ کا نقصان کروا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں نا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی جو کر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ایکٹیویٹی اگر 1-2 دن اور چلی نا تو پھر ہمیں جو ہے پھر قانون کا سہارا بھی لینا پڑے گا، بٹ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. تو ڈالر کی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت ٹھیک ہے. اب ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ جو روز بیان دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈالر کی قدر، روپے کی قدر گرنے سے، ڈالر مضبوط ہونے سے تباہی آ گئی پاکستان میں اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا تھا، تو ان کو ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ پہلے ہوا کیا تھا. جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے انہوں نے ڈیل کیا تو کیا ہو گیا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے، اس کا اشیر نہیں تھا ان کا. اس کے باوجود کیا ہوا تھا روپے کے اندر پہلے 8 مہینے میں جو ہمارے حکومت کے اس سے کمپیریبل. پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی جی پہلے 8-9 مہینوں کے اندر 25.5% کی کمی ہو گئی روپے کے اندر کی قیمت کے اندر. روپے کی ڈالر پیرٹی میں 25.5% کمی ہوئی. مسلم لیگ نون کے وقت میں 10.1% کمی ہوئی اور ہمارے وقت میں 10.8% کمی ہوئی. سو اس کے باوجود کہ ان کو صرف بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $2.5 بلین ملا تھا، وہ 10% سے زیادہ ڈی ویلیویشن ہوئی تھی اور ہمیں $19 بلین کا خسارہ ملا تھا. ہماری بھی وہی 10% سے تھوڑی زیادہ ہوئی ہے، تقریباً برابر ہوئی ہے. سو یہ جو روز بیانات دیتے ہیں نا، ان سے بولیں کہ اپنا وقت جو ہے نا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسحاق ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ جس میں پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. پھر آ جائیں جی دوسری، میں ڈالر پہ آخری بات بول دوں. ڈالر 105 کا تھا دسمبر 2017 میں. 2017 دسمبر سے جولائی 25 2018 تک نہ عمران خان وزیر اعظم تھے، نہ اسد عمر وزیر خزانہ تھے. روپیہ 105 سے 127 پہ پہنچا تھا. 22 روپے کی کمی آئی تھی. اس 7 ماہ کے عرصے کے اندر 22 روپے کی کمی آئی تھی. تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد 7 ماہ کے اندر روپے کی قدر میں مزید 14 روپے کمی آئی ہے، لیکن اس سے کم کمی آئی ہے جو اس سے پہلے 7 مہینے گزرے تھے جس میں ہماری حکومت نہیں تھی. سو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی فنڈامنٹلز کے لحاظ سے کم کر دینا جو ہے وہ معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے یا یہ خراب چیز ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پروگرام رکھ لیں، اس میں مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب دونوں کو بلا لیں، ان کا مکالمہ کرا لیں، ہم سنیں، ہم بھی مستفید ہو جائیں گے. کیونکہ دونوں کی جو پالیسیوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، تو ذرا آپس میں ان کی گفتگو ہو جائے گی تو میری ذہن کلیئر ہو جائے گا کہ بہتر کون سی پالیسی ہوتی ہے. اب آ جائیں جی مہنگائی کے اوپر. میں ایک سب ختم کر لوں گا نا پھر آپ کو. اچھا، پھر آ جائیں جی مہنگائی کے اوپر. میں بار بار کہتا ہوں مہنگائی ہے، اس میں کوئی حکومت ہی کسی رکن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مہنگائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میں بالکل جی، میں تو بول رہا ہوں کوئی وجہ ہی نہیں ہے ایبسولوٹلی. اور میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو کرب کے اندر جو ہو رہی تھی ایکٹیویٹی، اور جیسے میں نے کہا میں نے کچھ میسیجز کیے تھے تو مجھے ابھی جو ٹکرز وہ بتا رہے ہیں اسی کا اثر مجھے لگ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر مہنگائی کے اوپر جی کیوں ہوتا ہے یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے. اور میں آپ کو بھی بتا دوں گا اعداد و شمار، جیسے میں نے ڈالر کے بتایا تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جس وقت آپ کے خسارے ایک حد تک بڑھ جاتے ہیں نا، ایک خطرناک حد تک، تو اس کے بعد آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے اس گیپ کو کم کرنا ہے.
اس میں جو اسٹرکچرل ریفارم، انتظامی ڈھانچے کے اندر بہتری، چوری کے اوپر قابو، وہ سب ٹائم لگنے والی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ بالکل ایج کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو فوری طور کے اوپر کوئی پرائس ایکشن بھی لینے پڑتے ہیں، کوئی ٹیکسیشن میجرز بھی لینے پڑتے ہیں، اور وہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے وہ ہم بتاتے. اگر وہ نہ کریں تو وہ پیسہ بھی نہ زرداری صاحب کی جیب سے آنا ہے، نہ وہ نواز شریف کی جیب سے آنا ہے، نہ وہ عمران خان اور اسد عمر کی جیب سے آنا ہے. وہ پیسہ بھی عوام کی جیب سے آتا ہے. وہ افراط زر کی صورت میں آئے گا، وہ مزید ٹیکسوں کی صورت میں آئے گا. آخر میں یہ پیسہ جو ہے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، جس دوران انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے اس وقت مہنگائی ہے، اور مہنگائی کے جو وجوہات ہیں اس سے متعلق وہ بریف کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مختلف خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، وہ فیک نیوز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سابق جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور اس وقت جو دباؤ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈالر کے متعلق جو کہا جا رہا ہے اس میں حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے، اور نہ ہی آئی ایم ایف کی جانب سے کوئی ایسا مطالبہ کیا گیا ہے. اس کی آپ کو کاپیز دے دیں گے اس کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے جی. مسلم لیگ نون آگے جی. اوسط مہنگائی افراط زر کی شرح 8%، سب سے زیادہ سے زیادہ شرح 10.9%. تحریک انصاف اوسط 8 مہینے کی افراط زر 6.9% اور زیادہ سے زیادہ 9.9%.